أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے ایک پرانے وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان کے شائع کردہ کرتاس ابیض وائٹ پیپر کے متعلق ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب دوں گا. گزشتہ خطبے سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کوئی ایک نئی بات بھی نکال کر نہیں لا سکتے، بلکہ سب کچھ اپنے پہلوں کی نقل ہے. جو پہلے حضور سے پہلے کے انبیاء پر اعتراض کرتے آئے وہی اس زمانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر زمانے کے نبی پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ پرانے اعتراضات کو دہرایا جاتا ہے، سوائے پہلے نبی کے اعتراضات کی تفصیل تو محفوظ نہیں، لیکن بہرحال وہ اعتراض تو پہلی دفعہ ہی ہوئے ہوں گے. لیکن بعد ازاں یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے. آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں ایک ایسے اعتراض کا معین ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نام ماننے والے کیا اعتراض کرتے ہیں. فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا
افک افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ایک افتراء بنا لیا ہے، جھوٹ ہے، اور اس معاملے میں اس کے پیچھے کوئی اور قوم ہے، کوئی دوسری قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قوم کی مدد کا الزام لگایا گیا، دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسے اجمی کہتے تھے۔ چنانچہ جواب میں فرمایا کہ اجمی اگر مدد کرتا ہے، اجمی اس کو لکھ کر دیتا ہے، اجمی کی مدد سے یہ دعوی نبوت کر بیٹھا ہے، تو اس کی جو زبان ہے، جو اس کا کلام ہے، اس میں تو کوئی اجمیت نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ مددگار تو اجمی ہو لیکن جو طرز کلام ہو وہ اجمی سے بالکل مختلف ہو، اس کی مخالفانہ ہو؟ بس اس زمانے میں جو اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے، وہ بھی بعین ہی قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں پرانے اعتراضات ہی ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں، اور ایک بھی نئی بات ایسی نہیں جو گزشتہ انبیاء کے متعلق نہ کہی گئی ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہی گئی ہو۔ اور بسا اوقات ویسے ہی اعتراض جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جاتے تھے، آپ کے اس پاکیزہ محبت کرنے والے عاشق صادق غلام پر بھی دہرائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے جو وائٹ پیپر شائع کیا، اس میں بھی جو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریز کا بنایا ہوا نبی ہے۔ چنانچہ وہ جو الفاظ ہیں ان کے وہ یہ ہیں، جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ احمدیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جو برطانوی سلطنت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر لگایا گیا۔ وہ جدید محقق کون سے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، اور محض ایک فرضی الزام گھڑ کر یہاں پیش کر دیا گیا، اور زبان کی طرز ایسی اختیار کی گئی جیسے عموماً مغربی دنیا یا دوسرے لوگ جو آج کل کے تعلیم یافتہ ہیں وہ قبول کر لیں کہ ہاں ایک بڑی محققانہ زبان ہے۔ آج کے جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے۔ ایک تحقیق جو اس ضمن میں ان کی شائع کی گئی تھی، اس میں ایک ایسی کتاب کا نام لیا گیا کہ جو انگلستان کے کسی پریس سے شائع ہوئی ان کے بیان کے مطابق، اور اس میں یہ اقرار کیا گیا تھا کہ انگریزوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے وہاں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے، اور اس کا نام انہوں نے ذلی نبی رکھا تھا، یعنی انگریزی محاورہ ہے یہ ذلی نبی، اور انہوں نے کہا کہ اصل علاج تو یہ ہے کہ وہاں ایک ذلی نبی پیدا کر دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سارے مسلمانوں کو قابو کر لیا جائے۔ اور جب میں نے وہاں سے لکھا، یہ بہت پرانی بات ہے، میں وقف جدید میں تھا اس زمانے میں، یہاں امام صاحب کو لکھا کہ ہے تو جھوٹ واضح بات ہے لیکن وہ بتائیں، دیکھیں کتاب کے اس صفحے میں کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں، کوئی ذکر کسی اور قسم کا ہوا ہو جسے توڑ مروڑ لیا گیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تحقیق کریں، یہ پریس ہے ایک، اس سے پوچھیں۔ تو جواب یہ گیا کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اس نام کا پریس بھی کوئی نہیں ہے، کتاب تو درکنار۔ چنانچہ برٹش میوزیم سے دوسرے اہم اداروں سے پتہ کیا گیا اور سب نے کوڑا جواب دیا کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس نام کا پریس، نہ اس نام کی کتاب، نہ یہ ذکر کہیں، ہم آپ کو کیا حوالہ دیں۔ تو یہ ہے حکومت پاکستان کے مجدد محققین جن کی یہ تحقیق اس سفید کاغذ کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو، بہرحال سفید کاغذ نام رکھا گیا، ہم یہی کہیں گے۔ تو اس قرطاس ابیس میں یہ تحقیق پیش کی گئی، اور متفرق جگہ جو طعن و تشنیع سے کام لیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریز کی حد سے زیادہ تعریف اور چاپلوسی کی ہے،
ایک یہ دلیل ہے انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے کی، اور ایک موقع پر خود اپنے قلم سے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور وہ چھپی ہوئی تحریر موجود ہے کہ میں انگریز کا یعنی جماعت احمدیہ کا بانی اور جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ چنانچہ ان دونوں امور سے متعلق میں چند حقائق جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔